السلام علیکم، آئی ایم فرحان ایوب، اور آج میں دوستو آپ لوگوں کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جیسے شفا فاؤنڈیشن ہر سال اپنے ڈونرز کو انگیج کر کے جو مستحق لوگ ہیں ان کی مدد کرتے ہیں تھرو ڈونیشنز. تو اس سال بھی شفا فاؤنڈیشن نے کیمپین سٹارٹ کی، لیکن جو موجودہ حالات ہیں آپ سب تو جانتے ہی ہیں کہ فزیکلی جا کر ڈونرز کا ڈونیشن ڈپازٹ کروانا، ڈونیشن دینا بہت مشکل ہو گیا تھا. تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے شفا فاؤنڈیشن نے آن لائن کیمپین کا بھرپور طریقے سے آغاز کیا، جس میں شفا فاؤنڈیشن نے اپنے تمام ڈونرز کو آن لائن انگیج کیا، اور اس میں ان کی بھرپور ایفرٹس کے ساتھ ان لوگوں نے ود ان 2 ویکس بہت اچھا ایک فیڈ بیک پایا اپنے ڈونر سے، بہت اچھی ایک فنڈ ریزنگ کی. اور میں زیادہ ٹائم لیے بغیر شفا فاؤنڈیشن کی ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، طارق خان صاحب. میں آپ کو ملوانا چاہوں گا ان سے. جی طارق صاحب، آپ پلیز اپنا تعارف کروائیے گا اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اتنے کم ٹائم میں اتنا زبردست آپ کا فیڈ بیک رہا ڈونرز کی طرف سے، یہ آپ نے کس طرح کر پایا؟ اب مجھے تھوڑا سا بتائیے گا پلیز. تھینک یو ویری مچ. میرا نام محمد طارق خان ہے. میں لیڈ کرتا ہوں سینٹر آف فلنتھراپی اینڈ کمیونٹی سروسز شفا فاؤنڈیشن کو. دیکھیں جی، ہم نے ایک پینڈیمک سچویشن کریٹ ہوئی پوری دنیا کے اندر. اس نے گلوبلی ایک ایپیڈیمک سچویشن تھی. کرونا کی وجہ سے ایک وبائی مرض جو ہے اس نے پینیٹریٹ کرنا سٹارٹ کر دیا تھا گلوبلی، جس کی وجہ سے ایک لاک ڈاؤن کی سچویشن کریٹ ہوئی. اور اس لاک ڈاؤن کی سچویشن میں یہ تھا کہ کسی کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں، کسی کو سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرنے کا کہا گیا، کیونکہ سیفٹی پریکاشنز تو ہم نے اپنانے ہی تھے، کیونکہ یہ اس طرح کی پینڈیمک ڈیزیز ہے کہ بہت تیزی سے پینیٹریٹ کرتی ہے اور ملٹیپلائی ہوتی ہے. تو بینگ فاؤنڈیشن اینڈ بینگ لیڈ آف سینٹر آف فلنتھراپی، کمیونٹی جب لاک ڈاؤن ہوا تو کمیونٹی کو سارے اپنے گھر میں بیٹھ گئے. بینگ تھرڈ ورلڈ کنٹری ان دس کیونکہ یہاں پہ جو ہے ہمارے جو ہے زیادہ تر لوگ جو ہے ڈیلی ویجرز ہیں، وہ سب سے زیادہ اس پہ سفر ہوئے. ان کے سفر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ لاک ڈاؤن کی سچویشن میں ساری دکانیں بند ہو گئی، ساری انڈسٹری کلوز ہو گئی، اینڈ اس انڈسٹری کی کلوزر کے ساتھ جو ہے بہت سارے لوگ بے روزگار ہو گئے. آلموسٹ جو ہے 50 سے 60 ملین جو لوگ ہیں ان کو کمپلیٹ بے روزگاری کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھ گئے. اس سچویشن میں بینگ ناٹ فار پروفٹ آرگنائزیشن، اور ہمارا کام ہی کمیونٹی آؤٹ ریچ پہ ہے اور کمیونٹی کو سروسز سپورٹ کرنے کے اس پہ ہے، تو ہم نے بھی کچھ اس طرح کی پلاننگز کی کہ جس کے تحت ہم نے ان کے لیے فنڈ ریزنگ کرنی تھی، اینڈ جو ہے ان کے لیے ریلیف پیکیجز ڈسٹریبیوٹ کرنے تھے. کیونکہ لاک ڈاؤن کی سچویشن تھی، ہم ڈونرز کو خود ہی جا کے وزٹ نہیں کر پاتے تھے. سیکیورٹی پریکاشنز بھی ہم نے اپنانے تھے، کیونکہ بینگ سسٹر کنسرن آف شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل، ہمارے اوپر ہم بھی اس طرح کی ایس او پیز پہ کام کرتے ہیں جس سے امپلائی کی اپنی سیفٹی جو ہے وہ افیکٹ نہ ہو. تو ہم نے ایک ڈیجیٹائز کیمپین، فنڈ ریزنگ کی کیمپین چلائی، جس کی وجہ سے ہم نے ایک سارٹ آف ایک فنڈ ریزنگ بھی کی ڈیلی ویجرز کے لیے، اور اس کے ساتھ ہی ہم نے جو ہے ڈیجیٹائز فنڈ ریزنگ میڈیمز کے اوپر فوکس کیا. ابھی بات یہ ہے کہ ڈیجیٹائز فنڈ ریزنگ جو ہے میکینزمز کیا کیا ہوتے ہیں. ہم نے ایک تو مارکیٹنگ کیمپینز کی، ہم نے پرنٹ میڈیا کو نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہاں پہ سوشل ڈسٹینسنگ اور جو ہے فزیکل پریزنس کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم بینرز نہیں لگا سکتے تھے، تو اسی وجہ سے ہم نے ساتھ ہی ساتھ جو ہے ڈیجیٹل میڈیمز پہ مارکیٹنگ سٹارٹ کی، فنڈ ریزنگ کی. جو لوگ ہمیں اپروچ کرتے تھے تو ہمارے پاس جو ہے فنڈ ریزنگ کے کچھ میتھڈز ہیں جہاں پہ ڈونیشن ڈپازٹ ہو سکتی ہے.
اس میں جو میجر چنک ہے کیونکہ ایمرجنسی سچویشن تھی اور ہم نے بہت قلیل مدت کے اندر اچھی خاصی فنڈ ریزنگ کرنی تھی، اور اس فنڈ ریزنگ کے لیے ہمیں جو تھا کچھ اس طریقے سے سوچنا تھا کہ ہم جو ہے اس پہ آن لائن میتھڈس پہ کام کریں. ہماری ٹیمز بیٹھی، ہم نے اس کے اوپر سوچنا سٹارٹ کیا، اینڈ ہمارے پاس جتنے بینکنگ کے میکینزمس ہیں آن لائن ٹرانسفر کے، اس کے اوپر جو ہے ہم نے اپنے اسٹاف کو ٹرین کیا، اور اسٹاف کو ٹرین کرنے کے ساتھ ساتھ اسٹاف کو بتایا کہ کس طریقے سے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ بہت سارے ڈونرز اس طرح ہیں جن کے پاس ATM کارڈز تو ہیں لیکن آن لائن بینکنگ کے میتھڈز، آن لائن بینکنگ کی ٹرانزیکشن کی سکلز نہیں ہیں. تو ہم نے ان کے سکلز کو امپروو کرنے کے لیے پہلے اپنی ٹیم کو ٹرین کیا کہ کون سے بینک کے اندر کس طریقے سے آن لائن ٹرانزیکشنز کی جاتی ہیں، کیونکہ اس میں اویئرنیس کا فقدان تھا. ATM ساروں کے پاس ہیں بٹ یہ ہے کہ وہ خالی وڈرال کی حد تک ہیں. تو ہم نے اس میں یہ کیا کہ جتنے بھی ہمارے بینکس ہیں لائک البرکہ بینک ہے، فیصل بینک ہے، الائٹ بینک ہے، ملٹیپل جو ہمارے بینکس ہیں جس میں ہمارے اکاؤنٹس ہیں، ان کے اکاؤنٹ ہولڈرز کو ہم نے اس چیز پہ اپنے اسٹاف کے تھرو جو ہے اس طرح کا اویئر کیا کہ ان کے آن لائن بینکنگ پورٹلز بنائیں، اس میں ان کو ٹرن ڈاؤن کیا، جو ہے اس کی طرف لے کر آئے کہ کس طریقے سے ٹرانزیکشنز کی جاتی ہیں آن لائن تھرو ویب. تو اس سے ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا. ہماری گلوبل آؤٹ ریچ کی ٹیمز ہیں جس نے جو کال کر کے وارم کالنگ کر کے جو ہے انٹرنیشنل پوٹینشیل ڈونرز کو ٹیپ کرتی ہیں اور ان کو لے کر آتی ہیں کریڈٹ کارڈ اینڈ ڈیبٹ کارڈ کی آن لائن جو ہے اینڈ پے پال اوبیسلی کی طرف لے کر آتے ہیں، اور وہاں سے ڈونیشنز کیسے کی جاتی ہیں اس کے اوپر پوٹینشیل ڈونرز کو ٹرین کیا اور اسی کے تھرو ڈونیشنز کو روٹ کیا ہم نے. ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے کچھ برانچ لیس بینکنگ کے اپنے اکاؤنٹس ہیں جس میں یو پیسہ ہے، ایزی پیسہ ہے، بٹ انفارچونیٹلی ہم نے اس کو زیادہ اس وجہ سے اس کے اوپر کام نہیں کیا کیونکہ اس کی اپنی لمیٹیشنز ہیں. ڈونیشنز کی اتنی ڈونیشنز ہو سکتی ہیں، ہمیں چاہیے زیادہ پیسے تھے فار فنڈ ریزنگ کیونکہ ہم نے ایمرجنسی جو ہے ریلیف پرووائڈ کرنا تھا. تو اس کے لیے ہم ٹریڈیشنل آن لائن بینکنگ میکینزم پہ فوکس کرنا سٹارٹ کیا اور ڈونرز کو اس کی طرف جو ہے ڈائیورٹ کیا کہ آن لائن بینکنگ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے تھرو ویب جس کے تھرو جو ہے آپ ڈونیشنز دے سکتے ہیں، اور اس کے اوپر سارٹ آف ہم نے کچھ اویئرنیس کی. تو یہ تھا اینڈ ہم کافی حد تک اس میں کامیاب بھی ہوئے. آلموسٹ 2 ویکس کے اندر ہم نے 13 ملین روپیز ریز کیے، جو میرے خیال میں ایک اچھی اماؤنٹ ہے. اینڈ مین وائل جو ہے ہم اس چیز پہ بھی کام کر رہے ہیں کہ بینیفیشریز کو بھی سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین رکھتے ہوئے وہاں پہ ڈسٹریبیوشن کی جائے اینڈ فزیکل پریزنس نہ ہو. کچھ اس طرح کا میکینزم ہو کہ بینیفیشری خود ہی جا کے وہاں سے اپنی جو ہے ایک سٹور سے اپنے راشن کلیکٹ کر سکیں. تو اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ وی ول بی سکسیزفل. ابھی تو یہ ٹینیور ہے اینڈ وی آر کنٹینیوئنگ ٹو ریز فنڈس فار دیز بینیفیشریز، کیونکہ ہم بہت زیادہ تو نہیں کر سکتے لیکن کچھ حد تک ہم اس سوسائٹی کو، اس نیشن کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اسی ایمرجنسی ریلیف اس میں ہم نے بہت سارے سپورٹرز کو جو ہے ٹیگ کیا اینڈ اس میں جو ہمیں بہت ساری سپورٹ دی ہے ہمارے اپنے والنٹیئرز نے دی ہے. وہ اپنے میسیجز ریکارڈ کر کے جو ہے ڈیجیٹائز میڈیمز کے اوپر جو ہے اس کو مارکیٹ کرتے تھے اینڈ اپنے ہی حلقہ احباب میں اس کو جو ہے فلوٹ کرتے ہیں، اینڈ جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے فنڈ ریزنگ میں کافی سپورٹ ملی. ہمارا ہیش ٹیگ اور ٹیگ لائن بھی ہے لاک ڈاؤن میں نیکی کو ان لاک کرو. تو یہی وقت ہے نیکی کو ان لاک کرنے کا، اور اس میں ہمیں بہت سارے سیلیبریٹیز نے بھی سپورٹ کیا. سیلیبریٹیز میں ان کو بھی کہوں گا جو بہت فیمس جرنلسٹ ہیں لائک ارشاد بٹی صاحب. ہی از ویری کائنڈ ٹو اس اینڈ انہوں نے ہمیں جو ہے ایک میسیج ریکارڈ کرایا جس کو ہم نے ڈیجیٹل میڈیمز کے تھرو جو ہے مارکیٹ کیا. اینڈ کیونکہ ان کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے اور بہت اچھی ہے اس طرح کے سیلیبریٹیز کی، جب وہ انڈورس کرتے ہیں ایک چیز کو تو کافی میسیج تک ہماری بات پہنچ جاتی ہے. لائک وائز نادیہ مرزا جو ہے، طوبہ
جو ہے ایک بہت مشہور ایکٹر ہیں ہماری, انہوں نے ہمیں سپورٹ کی, اینڈ وی آر ویری مچ ہوپ فل. اور ہم جو ہے بہت سارے اس طرح کے انفلوئنسرز, اس طرح کے فیمس کو میسیجز اس پہ کر رہے ہیں, اور خود ہی ہم سے کانٹیکٹ کر رہے ہیں, اور ہمارے لیے والنٹیرلی جو ہے اپنے میسیجز ریکارڈ کروا کے جو ہے میسیج تک پہنچا رہے ہیں. تو وی آر ویری مچ تھینک فل ٹو دیم, اینڈ وی آر ویلکم ایوری ون کہ جو ہمیں سپورٹ کر سکیں, کیونکہ ایک نوبل کاز ہے, ایک نیک کام ہے, اور یہی وقت ہے اپنوں کو ساتھ دینے کا. بہت بہت شکریہ طارق صاحب, آپ نے ہماری اور ہمارے ویورز کی معلومات میں اضافہ کیا. ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ تمام پاکستانی مل کر آپ کے اس کیمپین میں آپ کا بھرپور ساتھ دیں اور نیکی کو انلاک کریں.